السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل شمامہ اسکیری اسٹوریز۔ مزید ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل شمامہ اسکیری اسٹوریز کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں ایک ایسی ظالم بہو کی کہانی جو اپنی ساس پر بہت ظلم کیا کرتی تھی، جس کے نتیجے میں اس کو نہایت ہی عبرتناک سزا ملی۔ سلمیٰ، او سلمیٰ، اماں کب سے بھوکی بیٹھی ہے، کھانا کب تک بنے گا؟ اور منا اسکول سے آتے ہی باہر کھیلنے چلا گیا، تم نے روکا نہیں؟ وہاب نے گھر آتے ہی اتنے سوال کر ڈالے۔ ارے بنا رہی ہوں کھانا، روز ہی اسی ٹائم دیتی ہوں کھانا اماں کو، آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے اماں کو کھانا ہی نہیں ملتا۔ وہ سارا وقت بھوکی ہی رہتی ہیں، سب جانتی ہوں میں، میرے خلاف ہر وقت بھڑکاتی رہتی ہیں وہ۔ یہ نہیں کہ بیٹا شہر سے اتنے دن بعد گھر آتا ہے تھکا ہوا، تھوڑا آرام کرنے دیں، بس آتے کے ساتھ ہی میری برائیاں۔ اور منا کچھ لینے گیا ہوگا بازار سے، سلمیٰ نے غصے سے جھنجھلاتے ہوئے کھری کھری باتیں سنا دی۔ ارے بس کر دو، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اماں کو دوائیاں بھی کھانی ہوتی ہیں، اتنی دیر بعد کھانا تیار ہوگا تب وہ بھوکی ہی سو جائیں گی۔ سلمیٰ اور وہاب کی پسند کی شادی ہوئی تھی اور منا ان کا اکلوتا بیٹا تھا جو کہ 8 سال کا تھا۔ وہاب کی بوڑھی ماں جو کہ بینائی کی کمزوری کی وجہ سے ایک جگہ بیٹھی رہتی تھی، ان کی نظر اتنی کمزور تھی کہ ان کو چلنے پھرنے میں دشواری ہوتی تھی۔ ایسے میں سلمیٰ ان سے بہت چڑھتی تھی کیونکہ اس کو سارے کام کرنے پڑتے تھے، ان کے کھانا دینے سے لے کر ان کو واش روم لے کر جانے تک۔ وہاب کی نوکری شہر میں تھی اور وہ مہینے میں 2-3 دن کے لیے گھر آیا کرتا تھا۔ سلمیٰ، میں سوچ رہا ہوں کہ اماں کی آنکھوں کا آپریشن کروا دوں، کیونکہ ان کی بینائی بہتر ہونے کی بجائے کمزور سے کمزور ہوتی چلے جا رہی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں بالکل ہی نہ ختم ہو جائے۔ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں وہاب؟ ہو جائیں گی ٹھیک، اور آپریشن کی کیا ضرورت ہے؟ اتنے پیسے خرچ ہوں گے اور 100% گارنٹی بھی نہیں ہے، کوئی اچھی دوا لے لیتے ہیں ان کے لیے، بہتر ہو جائیں گی۔ اور جو پیسے ہیں وہ میرے اور مننے کے لیے رکھیں، آگے کام آئیں گے، کیوں بیکار میں آپریشن کے چکر میں ضائع کرنے کا سوچ رہے ہیں؟ اماں کا خیال رکھ تو رہی ہوں میں، سلمیٰ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ منا کافی دیر سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، کیا دادی کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گی؟ کیونکہ ان کو دکھائی نہیں دیتا، وہ میری شکل بھی ٹھیک سے نہیں دیکھ پاتی۔ ارے نہیں منا، تم سو جاؤ، ہر وقت کھیل کود میں لگے رہتے ہو۔ وہاب کا بیٹا اپنی دادی سے بہت محبت کرتا تھا۔ وہاب کی ماں کی بینائی زائل ہوتی جا رہی تھی کیونکہ سلمیٰ وہاب کے کام پر جانے کے بعد ان کو بہت بری طرح ٹریٹ کرتی تھی، وقت پر دوائیاں بھی نہیں دیتی تھی اور کھانا دینے میں بھی بہت دیر لگاتی تھی، جس کی وجہ سے بوڑھی ساس بہت کمزور ہو گئی تھی۔ مگر وہ اپنے بیٹے سے بہو کی برائیاں نہیں کرتی تھیں۔ وہاب کی ماں کے پاس اکثر ایک پالتو بلی آ جایا کرتی تھی جو ان کے کمرے میں آ کر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ بلی کی ایک آنکھ لال اور دوسری ہری تھی۔ وہاب کی ماں کے پیروں کو چاٹتی اور محبت سے لوٹتی تھی۔ وہ بلی وہاب کی ماں کو بہت پسند تھی کیونکہ وہ اکیلی ہوتی تھی، نہ تو سلمیٰ مننے کو دادی کے پاس بیٹھنے دیتی تھی اور نہ خود کمرے میں آتی تھی۔ اس کی بوڑھی ماں اس بلی سے باتیں کیا کرتی تھی، مگر سلمیٰ کو نہ تو ساس پسند تھی اور نہ ہی ان کا کسی سے باتیں کرنا۔ جب بھی وہاب تھوڑی دیر کے لیے ان کے پاس بیٹھ جاتا تھا تو وہ وہاب کو جلی کٹی سنانا شروع کر دیتی تھی۔ ایک روز وہاب ماں کے کمرے میں آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ ماں، میں واپس جا رہا ہوں آج شام،
تمہارے لیے خاص طور پر گوشت لایا ہوں. تم بہت کمزور ہو گئی ہو نا. سلمیٰ کو گوشت دے رہا ہوں، وہ تم کو قورمہ بنا کر دے دے گی. تم کو قورمہ بہت پسند ہے نا، اور تمہاری آنکھوں کا آپریشن بھی کروا دوں گا تاکہ تمہاری آنکھیں جلد از جلد ٹھیک ہو جائیں. وہاب گوشت لا کر سلمیٰ کو دے دیتا ہے اور بولتا ہے کہ ماں کے لیے قورمہ بنا دینا. سلمیٰ تو ویسے ہی جلن و حسد کا شکار ہوتی ہے. وہ دل ہی دل میں کچھ سوچ کر مسکرانے لگتی ہے، جیسے کوئی منصوبہ بنا رہی ہو. وہ وہاب سے کہتی ہے کہ آپ بے فکر ہو جائے، امی کو قورمہ بہت پسند ہے، میں آج ہی بنا کر دے دوں گی. کچھ دیر بعد وہاب واپس شہر چلے جاتا ہے. اس کے جانے کے بعد سلمیٰ منّے کو کہتی ہے کہ دیکھو بیٹا، آج ہم دونوں مل کر ایک کام کریں گے، مگر تم کسی کو نہیں بتانا. اگر تم نے میرے کام میں مدد کی تو میں تم کو پلے اسٹیشن لے کر دوں گی. منا تو ویسے ہی کھیل کود میں لگا رہتا تھا. پلے اسٹیشن کا نام سنتے ہی فوراً بولا، جی امی، آپ کام بتائیں کیا کرنا ہے، میں سب کچھ کروں گا پلے اسٹیشن کے لیے. پھر سلمیٰ منّے کو سب بتاتی ہے، جس پر منا کہتا ہے کہ نہیں امی، دادی بوڑھی ہیں اور ان کو نظر بھی نہیں آتا، میں نہیں کروں گا آپ کی مدد. جس پر سلمیٰ منّے کو خوب مارتی ہے اور جان سے مار ڈالنے کی دھمکیاں دیتی ہے، جس پر منا سہم جاتا ہے اور فوراً حامی بھر لیتا ہے. پھر کچھ دیر بعد منا بوڑھی دادی کے کمرے میں جا کر بیٹھی بلی کو پکڑ لاتا ہے. سلمیٰ کی آنکھوں میں بلی کو دیکھ کر خون اتر آیا، چونکہ وہ بلی اس کی ساس کی بہت چہیتی تھی. وہ گدی سے پکڑ کے بلی کو اٹھاتی ہے اور کھولتے ہوئے گرم پانی میں ڈال دیتی ہے. بلی کی دردناک چیخوں سے باورچی خانہ گونج رہا ہوتا ہے، مگر ظالم سلمیٰ کو اس بے زبان بلی پر ذرا بھی رحم نہیں آتا. بلی 2 منٹ میں ہی دم توڑ دیتی ہے اور جل جل کر اس کی چمڑی ادھڑ جاتی ہے. سلمیٰ بلی کو گرم پانی میں سے نکال کر ٹھنڈے پانی میں ڈال دیتی ہے اور اس کی کھال بڑی سی چھری سے اتارنے لگتی ہے. پھر جو گوشت نکلتا ہے، کھال اتارنے کے بعد اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کرتی ہے. پھر اسی طرح قورمہ مسالہ ڈال کر بلی کا قورمہ بناتی ہے. منا یہ سب دیکھ کر ڈر رہا ہوتا ہے. سلمیٰ منّے کو چھری دکھا کر ڈراتی بھی ہے کہ اگر اس نے دادی کو یا کسی کو بھی یہ سب بتایا تو اس کا بھی یہی حشر کرے گی. رات 11 بجے کے قریب قورمہ بن کر تیار ہو جاتا ہے تو سلمیٰ بلی والا قورمہ لے کر بوڑھی ساس کے کمرے میں جاتی ہے اور کہتی ہے کہ امی، یہ لیں گرم گرم قورمہ کھائیں، اور سائڈ ٹیبل پر رکھ کے چلے جاتی ہے. بوڑھی ساس تو ویسے ہی نظر کی کمزوری کے باعث کھانے کو صحیح سے دیکھ نہیں سکتی تھیں. اس نے ہاتھ بڑھا کر کھانے کی پلیٹ اٹھائی تو ان کو عجیب سی بدبو آئی، جیسے کہ گوشت سڑا ہوا ہو. وہ سمجھ گئی کہ شاید وہاب کو بے وقوف بنا کر قصائی نے سڑا ہوا باسی گوشت دے دیا ہے. تو انہوں نے کھانا دوبارہ سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور بیچاری بھوکی ہی سو گئی. صبح ایسے ہی تیزی سے گزر گئی، مگر سلمیٰ کمرے سے باہر نہ نکلی. بوڑھی ساس رات کی بھوکی ناشتے کا انتظار کرتی رہی، مگر ناشتہ نہ آیا. پھر دوپہر ہو گئی، مگر سلمیٰ پھر بھی نہ آئی. بوڑھی ساس نے کافی بار آوازیں دیں، مگر ایسا لگتا تھا کہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے. منا بھی ڈر کے مارے ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا. بوڑھی ساس بھوک کے مارے زور زور سے آوازیں دینے لگی. اتنے میں اچانک مین گیٹ کا دروازہ بجتا ہے. منا تیزی سے بھاگتا ہوا گیٹ کھولتا ہے تو وہاں وہاب کھڑا ہوا ہوتا ہے. منا جلدی سے اس سے لپٹ جاتا ہے. وہاب جلدی سے اندر آتا ہے. اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ منا اتنا سہما ہوا کیوں ہے. اندر آتے ہی اس کو ماں کے کرہانے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. وہ بھاگ کے ماں کے کمرے کی طرف بڑھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ماں اوندھے منہ بستر پر پڑی غنودگی میں
सलमा सलमा पुकार रही होती है। माँ, ओ माँ, मैं आ गया, क्या हुआ तुम्हें? माँ से कमजोरी से बोला नहीं जा रहा होता है। इतने में साइड टेबल पर रखी प्लेट से आ रही बदबू से वहाब का सर फटने लगता है। वो प्लेट उठाकर देखता है तो उसको कुछ अजीब सा नजर आता है। वो माँ से पूछता है कि माँ, तुमने खाना खाया था? माँ बोलती है कि कल रात से कुछ नहीं खाया बेटा। ये कौरमा सलमा रख के गई थी, मगर शायद गोश्त सड़ा हुआ था, अजीब सी हीक आ रही थी तो मैंने नहीं चखा। मगर माँ, मैं तो बिल्कुल अपने सामने मुर्गी कटवा के ताज़ा गोश्त लाया हूँ। ये तो मुर्गे का गोश्त ही नहीं लग रहा। और सलमा कहाँ है? वहाब तैश में आ गया और मुन्ने से पूछा। मुन्ना फूट फूट के रोने लगा और सब बता दिया। वहाब अपनी आस्तीनें चढ़ाता हुआ अपने कमरे में गया तो देखता है कि सलमा मुंह तक कंबल ओढ़े सो रही है। ये देखकर वहाब से रहा न गया और वो जोर से सलमा के मुंह से कंबल खींच लेता है। मगर उसी वक्त कुछ ऐसा होता है कि वहाब की चीखें निकल जाती हैं। सलमा की जगह एक कदावर बिल्ली मियाऊं मियाऊं करती बेड से नीचे उतरती है और बिल्ली की तरह चलती हुई बाहर निकल जाती है। सलमा के चेहरे पर बिल्ली जैसे बाल उगाते हैं और उसकी आंखें गोल गोल बिल्ली की तरह हो जाती हैं। एक आंख लाल और दूसरी हरी, बिल्कुल उसी बिल्ली की तरह जो उसके हाथों मारी गई थी। वो बड़ी सी औरत नुमा बिल्ली कमरे के बाहर बैठी मुर्रा रही होती जैसे है। बिल्ली की रूह उस औरत में घुस गई हो जिसने इंसानी रूप धार लिया हो। गोया कुदरत की तरफ से उसको अपने किए की सज़ा मिल चुकी होती है। आज भी सलमा लंदन के म्यूज़ियम में बतौर इबरत मौजूद है, जिसको देख के इंसान लरस जाता है।